وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ناظرین، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ البرات ہے۔ برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے یہ شب رحمت اس امت کی بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا لیے جلوہ گر ہوئی۔ اللہ جل شانہ اس مبارک شب نور کی برکتوں سے ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے، اور جو وبائیں اور بلائیں، سخت ترین امتحان جو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو اپنے کرم سے مختصر کرے، اور ساری بلائیں، ابتلائیں اور وبائیں اپنے کرم سے دور فرمائے۔ یہی شب رحمت ہر سال جلوے بکھیرتی، نور بانٹتی، اجالے پھیلاتی ہوئی جلوہ گر ہوتی رہی، اور عشاق کے قافلے ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اور یاد الہی کے نذرانے لیے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے رہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ شب رحمت آئی ہے، لیکن لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحات بھی یوں ہی گزرے۔ اب شب برات کی گھڑیاں بھی یوں ہی بسر ہو رہی ہیں۔ بارگاہ عزتی میں ہم اس دعا کے ساتھ پیش ہوتے ہیں کہ ماہ صیام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے یہ وبائیں چھٹ جائیں، اور مساجد کی رونقیں بحال ہوں، اور لوگ تراویح کے لیے جمعات کے اجتماعات میں ذکر و فکر کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھروں کا رخ کریں۔ وہ رونقیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو ماہ منور رمضان المبارک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بحال ہوں، اور ان رونقوں اور ان برکتوں کے حصول کے لیے آج کی بابرکت شب میں ہماری دعائیں مستجاب ہوں، اور ہم سب کے صغائر کبائر اللہ اپنے کرم سے معاف کرے، خطاؤں سے درگزر کیا جائے، اور ہم سب کی اخروی اور دنیاوی زندگی کی بہتری کی اللہ ہم سب کو ضمانت نصیب کرے۔
یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہو کے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں، اور کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بیماریوں سے نجات چاہنے والا جب اس رات کے دامن میں اس کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا ہے تو اس کو خالی اور محروم نہیں لٹایا جاتا۔ سو ہم اس رات کے دامن میں اس کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے، کشکول پھیلائے، اپنی جھولیاں پھیلائے، اس کے حضور عرض گزار ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک پرنور رات کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ میرے سامنے سورۃ الفجر ہے جو حضور کے قلب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ دعا سے قبل اس سورت کے مضامین پر آپ کے سامنے مخاطبت ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں گے۔ دنیا کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک گوشے میں 24 کے ذریعے، نیو چینل کے ذریعے اور دیگر ہمارے اپنے پیج کے ذریعے سے جو میسج پہنچ رہا ہے، اللہ اس کو قبول کرے، اور جن تک یہ آواز پہنچے اللہ اس آواز کو مؤثر کر کے روحوں میں اتارے اور ہم سب کو توفیق عمل نصیب کرے، چونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور نیکی کی طرف ہمارے اٹھنے والے قدم اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے سورہ الفجر کے مضامین پر غور کرتے ہیں، اور ہمیں جس انداز سے ہمارے مالک نے جھنجھوڑا ہے، پچھلی امتوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کر کے جس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی جو تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے، ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے اعمال پر، اپنے شب و روز پر، اپنے طرز زندگی پر، انداز معاشرت پر نظر ڈالتے ہیں، تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، رجوع کریں، گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ وہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرے اور ہمارے پر آنے والی بلائیں اور ابتلائیں، وبائیں اپنے کرم سے دور فرمائے۔ سورۃ الفجر حضور کے قلب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں قسموں سے ہو رہا ہے۔ جب میرا مالک ہو کے قسم کرتا ہے تو یہ مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، چونکہ میرا مالک تو کوئی یوں ہی ارشاد کر دے تو اس کا فرمایا جانا، اس کا کہا جانا کافی ہے، لیکن جب وہ مالک ہونے کے باوجود بھی کسی بات کو بیان کرنے سے قبل قسم فرمائے تو پھر اس کا مطلب ہے جو بیان کی جانے والی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کہ میرا رب ہو کے بھی اس پر قسم فرما رہا ہے۔ اور یہاں قسم ایک نہیں ہے، قسمیں بھی کئی ہیں۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، جب سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلنے لگتے ہیں، ظلمتیں اپنا بستر گول کرنے لگتی ہیں، تو ان حسین لمحوں کی اور ان خوبصورت گھڑیوں کی قسم کی گئی، تو گویا اللہ نے ان لمحوں کی قسم کر کے انسان کو حوصلہ دیا ہے کہ ظلمتیں چھٹنے والی ہیں اور اجالے پھیلنے والے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ اشارہ ہے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ان لمحوں کی طرف، تو گویا قسم کی گئی کہ جب ابدی سعادتوں کا نور چمکا اور کائنات سے ظلمتوں نے اپنا بستر گول کیا اور آغوش آمنہ میں محمد عربی تشریف لائے، تو اس صبح جاں فضا کی قسم ہے فجر کی، ولیال ناشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس پر بہت سارے اقوال کیے ہیں۔ معروف قول یہ ہیں کہ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عاشورے کی، محرم کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں بھی اس سے مراد لی گئی ہیں۔ تو ان راتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان راتوں کی قسم کی گئی۔ اچھا، یہاں پہلے تو صبح کی قسم کی گئی اور اس کے بعد پھر راتوں کی قسم کی گئی، تو یہ اس طرف اشارہ ہے جن راتوں کے دامن میں سجدوں کے نشان روشن ہوں، وہ کالی راتیں بھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں، وہ کالی راتیں بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہیں اور اس لائق ہوتی ہیں کہ ان راتوں کی قسم کی جائے۔ وہ دن بھی جن دنوں کے اجالوں کے اندر ڈٹائی کے ساتھ جرائم کیے جائیں، گناہ کیے جائیں، اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، وہ دن اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور وہ راتیں جن راتوں کے دبیز پردوں کے سائے میں بھی عبادت کرنے والے عبادت کے دیے روشن کرتے ہیں اور ان کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں، تو وہ راتیں بھی اللہ کو پسند ہیں۔ تو دن ہو یا رات، دن یا رات کے دامن میں جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو وہ اس قابل ہیں کہ ان کی قسمیں کی جائیں۔ تو کہا والفجر، قسم ہے پھوٹتی صبح کی، ولیال ناشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ بعض نے کہا کہ جفت سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکعتیں 2 4 جفت کی تعداد میں ہیں، اور طاق سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکعتیں طاق میں ہیں، جس طرح مغرب کی نماز ہے۔ لیکن سب سے بہتر قول جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو گویا مفہوم یہ ہوا کہ مخلوق کی بھی قسم اور مخلوق کو خلقت وجود دینے والے خالق کی بھی قسم۔ تو قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، خالق اور مخلوق کی قسم، صبح کے پھوٹتے سپیدے کی قسم، اور کالی راتوں کی قسم، راتوں کے اندھیروں میں عبادت کے چراغ روشن کرنے والے خوش نصیب لوگ جن کے سجدوں کے نشان سے راتوں میں چراغاں ہوا، تو وہ پھر راتیں دنوں سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتی ہیں، تو ان راتوں کی بھی قسم کی گئی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے۔ رات کے پچھلے پہر کی قسم کی گئی۔ یہ وہ پہر ہے عبادت گزار، تہجد گزار مصلی بچھا کے ان لمحوں میں اللہ کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بچھاتے ہیں، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے وہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، اور ان کے آنسو رات کی تاریکی میں بہتے ہیں اور ان کے دامن میں جذب ہوتے ہیں۔ تو رخصت ہوتی رات کے ان لمحوں کی میرے مالک نے قسم کی۔ پھر ارشاد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے۔ تو ذرا غور کیجئے، میرے مالک نے قسم کی صبح کی، قسم کی 10 بابرکت مقدس راتوں کی، قسم کی جفت کی، قسم کی طاق کی، اور قسم کی رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے رخصت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں کرنے کے بعد
حضرت انسان کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مختلف جو قسمیں تمہارے رب نے کی ہیں اور رب نے رب ہو کے قسمیں کی ہیں، تو اس میں اہل عقل کے لیے، اہل خرد کے لیے بہت سارا سبق ہے اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہاں عقل کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہجر کا لفظ استعمال کیا گیا، چونکہ جو عقل ہے وہ برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، تو ہجر سے ہی حجرہ نکلا ہے۔ جب کوئی بندہ حجرہ نشین ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اب یہاں کوئی دوسرا نہ آئے۔ تو عاقل بھی عاقل اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ بری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے حجرے میں میرے رب کے علاوہ کسی اور کا ڈیرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حقیقی عاقل پھر وہی کہلائے گا جس کے من میں اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ بسا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اس کی یادوں کے چراغ میں زندگی گزارنا اور اس کی یادوں کے سائے میں حیات مستعار کو بسر کرنا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ اس میں قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ پچھلی قوموں کا ذکر سنا کر کے حضرت انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، چونکہ عاد، سمود اور پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں سے اہل عرب اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے ان کو یاد دلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کوئی اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ ماضی میں جن قوموں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور نافرمانی کی، ان کے ساتھ مالک نے کیا کیا تم اس سے اچھی طرح باخبر ہو۔ تو ذرا اپنی یادوں پہ تھوڑا سا زور ڈالو اور اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کا ملاحظہ کرو، اور ماضی میں جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس وادی میں لے چلو اور تصورات کا جہان آباد کرو کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور جو قومیں جو بڑی صحت مند، بڑی تنو مند اور بڑی قوی ہیکل اپنے آپ کو سمجھتی تھیں اور بڑی طاقتور اور بڑی زوراور تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ کے عذابوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے حکم جب آ جائیں تو کوئی ان کو ٹال سکتا ہے؟ تو ارشاد کیا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ یہ عاد کون ہیں؟ کہا تم اچھی طرح جانتے ہو، ارم ذات العماد۔ یہ ارم جو کہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یہ عاد بن ارم، یہ وہ قوم عاد ہے کہ جو بڑے اونچے اونچے ستون رکھتے تھے، ان کے مکان بڑے بلند و بالا تھے، اور دور سے دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ بستیاں قوم عاد کی ہیں۔ انہوں نے مضبوط گھر بنائے تھے، ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے، اور انہیں اس پہ ناز تھا کہ تیز ہوائیں، طوفان اور زلزلے اور بڑے سے بڑا سیلاب بھی ہماری ان عمارتوں کو منہدم نہیں کر سکتا۔ یہ ذات العماد، بڑی بڑی عمارتوں کے حامل لوگ، اونچے اونچے ٹاور رکھنے والے لوگ، یہ ذات عماد اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے نہیں پیدا کیا گیا جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں۔ وہ اتنے صحت مند تھے اور اتنا ان کا قد کاٹ تھا، اور اس قدر وہ جواں اور ہمت والے تھے کہ کوئی کہتا تھا بھلا ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ ان کے پاس توانائی تھی، زور بازو تھا، ان کی بلند بالا عمارتیں تھیں، ان کے قلعوں کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں۔ وہ حالات کی تلخیوں سے نپٹنے کا فن جانتے تھے، ہر طرح کی آسودگی، ہر طرح کی بہار اور ہر طرح کا جمال اور ہر طرح کے مادی وسائل ان کو حاصل تھے۔ تو وہ ایسے تھے کہ بستیوں میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا تم جانتے ہو، پھر تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور کس طرح وہ نیست و نابود کر دیے گئے، اور کس طرح ان کا وجود مٹا دیا گیا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے
ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا جو ایک سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کی شکل میں تھا، اور 8 دن اور 7 مسلسل راتیں وہ تیز آندھی ان کے اوپر چلتی رہی اور ان میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے جس طرح کھجور کے پرانے گرے ہوئے ٹنڈ ہوتے ہیں اور ان کے تنے ہوتے ہیں، یوں تنوں کی طرح وہ بڑے قداور اور بڑے کڑیل جوان یوں گرے پڑے تھے زمین پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذرا بستیوں کو جا کے ڈھونڈو، تمہیں ان کی نسل کا کوئی شخص ملے گا کہ کوئی کہے کہ میں قوم عاد کا ہوں؟ وہ جن کو ناز تھا، آج آپ ان کی اولادیں ڈھونڈنے نکلیں تو آج آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا نشان تک مٹا دیا۔ وہ گرے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اپنے آپ کو یوں بے بس پاتے تھے، اور ان کے اوپر مسلسل ہوا چلتی رہی اور وہ اللہ کے عذابوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے جس طرح قوم عاد کی کہانی سنی ہے اور اللہ کے عذابوں کا کس طرح وہ قوم شکار ہوئی، اسی طرح ایک قوم سمود بھی اس دھرتی پہ بستی تھی، اور یہ اتنے سخت لوگ تھے کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو چیر کر کے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے تھے اور اپنے محل اور اپنے مکان انہوں نے تراش لیے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے اور اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تمہارے پنجوں میں زور رکھا ہے، اور تمہارے عالی شان محل بنگلے اور تمہیں دیے گئے طرح طرح کے وسائل اور انواع و اقسام کی دولتیں اور تمہارے قد آور وجود، کڑیل جوان تمہارے تنو مند بدن اور صحت مند تمہارے وجود، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اس کی قدردانی کرو اور اس کے حکموں کو نہ توڑو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور پھر یہ بھی عبرت کا نشان بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اب ان کے نشان تو دھرتی کے اوپر اللہ نے عبرت کے لیے موجود رکھے۔ وادی القرا کے اندر ان کے نشان، وہ پہاڑ جن کی کوہ کے اندر انہوں نے اپنے محل تراشے تھے، آج بھی موجود ہیں۔ انہیں آج مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجاز مقدس سے اردن جائیں تو راستے میں مدائن صالح پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم مدائن صالح میں گئے تھے، اور یہ جن مکانات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھود کر کے ان کے بنائے ہوئے محلات کی جو کہانی سنائی ہے، وہ میں نے بچشم خود دیکھے ہیں، لیکن عبرت اور حسرت وہاں ٹپکتی ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے عذابوں کا ڈر آج بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا، اور کچھ دیر رکنے کے بعد ہم وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو مدائن صالح آج بھی اس معمورہ ہستی پہ موجود ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر کے ان کے اندر اپنے محلات بنا لیتے تھے، اور وہاں طرح طرح کی بیل بوٹیاں پتھروں کے اندر انہوں نے تراشی ہیں اور محلوں کو آراستہ کیا ہے، آج وہ سارا جمال اور سارا حسن اور ساری خوبصورتیاں ایک عبرت کے نشان کے طور پہ موجود ہیں۔ آج وہ مکان تو موجود ہیں لیکن مکین نہیں ہیں، آج وہ محل تو موجود ہیں لیکن وہ صحت مند لوگ، وہ کڑیل جوان آج نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی کہانیاں سنا کے بتاتا ہے کہیں غرے میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تم تو ہو ہی کوئی چیز نہیں، تم تو جو ہے وہ برگر فیملیاں کہلاتے ہو، تم تو فارمی چوزے ہو، معمولی ہوا چلے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر لیتے تھے، ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، تم ہوتے کون ہو، تم بیچتے کیا ہو؟ تو کہا کہ
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے، جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کر کے محل بنائے اور اپنی مضبوط پناہ گاہیں تراشی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان مضبوط پناہ گاہوں میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی جھٹکا، کوئی زلزلہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ جس طرح آج کوئی شخص نہیں کہتا کہ میں قوم عاد سے ہوں، تو کوئی شخص آپ کو ایسا بھی نہیں ملے گا دنیا پر جو کہے کہ میں قوم سمود کا بچا ہوا شخص ہوں۔ وہ نسل ہی مٹ گئی، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے یا کسی اور جگہ پہ تشریف لے گئے تھے، ان کے رویے سے تنگ آ کر کے، مایوس ہو کے، ان کو سمجھا کے تھک گئے، لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے، جاؤ تم کام کرو، ہمارے کام میں تم دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ لیکن اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برسا تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، تیسری کہانی سنائی، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ کہتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمے گاڑے جاتے اور خیموں کو باندھنے کے لیے جو رسیاں ہوتی، ان رسیوں کو باندھنے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی، جو کلیاں لگائی جاتی، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ کئی اونٹوں پر صرف کلیاں ہی لا دی جاتی۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا، میخوں والا۔ اور دوسرا مفسرین نے احتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کے اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک کے یوں مرے۔ تو اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھر سکتا تھا، تو جس کا حکم یوں چلتا تھا، جس کا سکہ یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی، جس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ لشکر کے لیے لگنے والے خیموں کی میخوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹ ساتھ چلتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وہ میخوں والا فرعون کدھر گیا؟ دنیاوی اسباب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھیں، لشکر تھے، طاقت تھی، توانائی تھی، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں میخیں ٹھوک دیتا تھا، نشان عبرت بنا دیتا تھا، لیکن خود نشان عبرت بن گیا۔ اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی ابدان کے اندر میخیں ٹھونکنے والے کہاں گئے؟ کہا آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ یہ تین کہانیاں بیان کی کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں، بستیوں میں، ملکوں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اقتدار ملا، انہیں دنیاوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے، اور انہوں نے خود انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، اپنے آپ کو بڑا خدا منوایا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکایا۔ اپنی حکومتی مشینری، اپنے اقتدار کا زور اور اپنی فوجوں کی کثرت اور اپنے ہتھیار اور لاؤ لشکر اس لیے استعمال کیے کہ لوگ ہمارے مرعوب ہو جائیں اور ہم سے جو ہیں وہ دب جائیں اور جو ہم چاہیں وہ حکم چلے، اور اللہ کے حکموں کو توڑا، حتیٰ کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا اور سرکشی کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے پھر بھی مہلت دی، لیکن فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر فساد بڑھ گیا اور ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے، لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا بازار گرم کر دیا، انسانوں کا قتل ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، تیرے رب کی پکڑ میں، تیرے رب کی گرفت میں آ گئے،
اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ اس کی عادت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گرفت نہیں ہو رہی تو شاید مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں کسی کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. مشو مغرور کن بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. رومی علیہ رحمہ بولے اللہ کے حلم پہ، اس کی بردباری پہ کبھی مغرور نہ ہونا. وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھڑا نہیں سکتے ہو. تو اس کی گرفت سے بچو، اس کے پکڑنے سے بچو. تو وہ چھوٹ دیتا ہے. نولہ ما تولا، تم جدھر جاتے ہو اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں. مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. جب مچھلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ ڈور کو ڈھیلا چھوڑنے لگتا ہے، تو مچھلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے. لیکن جوں جوں ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتی چلی جاتی ہے، اور صیاد مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے، پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں اور وہ تڑپتی ہوئی باہر گرتی ہے. اللہ فرماتا نولہ ما تولا، جدھر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان کی توانائیاں، ان کے آلات حرب و ضرب، ان کے اسلحے، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں. ہماری پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو کہا فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب سرکشوں، مفسدوں، نافرمانوں، اس کے حکموں کو توڑنے والے جتنے بھی ہیں سب کی طاق میں ہے. مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے کو. تو گھات جب لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے گھات لگائی گئی ہو تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جس کی گھات لگائی ہے وہ بے دھڑک ہو کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے خوف ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ دشمنوں کی طاق میں ہے. وہ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے. تو وہ تو اس کی گرفت بہت سخت ہے، لیکن وہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب طاق میں ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاہ، اب حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی اپنی کہانی سنا رہا ہے. یہ تو ماضی کی کہانیاں سنا کر کے اس کو جھنجھوڑا کہ دیکھ آج تو ہے، آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج تیرے پنجوں میں طاقت ہے، آج تو چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، آج تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج ایٹم کا کلیجہ تو نے شک کر لیا ہے، آج زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو ہواؤں کو چیر کے آگے گزر جاتا ہے، آج تو سمندروں کے پانیوں کو چیر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، آج تو سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے. لیکن یہ کہانیاں تیرے سے قبل بھی تھیں. کوئی قوم عاد بھی ہوئی، کوئی سمود بھی ہوئے، کوئی فرعون بھی تھا، کوئی نمرود بھی تھا، کوئی شداد بھی تھا، کوئی لفدنون بھی تھا. زمانے پہ بڑے بڑے لوگ آئے، وہ بھی تھا جس نے دنیا کے اوپر جنت بنا لی، لیکن جانا نصیب نہ ہوا. اس نے کہا کہ میں جنت ارضی بناؤں گا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو رب نے بنائی ہے، میں یہی جنت بناؤں گا. تو لیکن پھر اس شداد کو اس جنت میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا. کہا ان کو بھی گمان تھا کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنا لیں گے، اللہ کی جنت کا مذاق اڑایا. لیکن کہا کہ ایک تو وہ کہانی بیت گئی. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ جھنجھوڑتا ہے یہ کہانیاں سنا کر کے کہ یہ ماضی میں ہوا اور یہ امر واقعی ہے. یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، ان کے اندر کھدے ہوئے مکانات آج بھی تم وادی القرا میں دیکھ سکتے ہو. مدائن صالحے دنیا سے محو نہیں ہوئے. جس رب نے اس قوموں کے وجود کو مٹا دیا ان پہاڑوں کو بھی نیست و نابود کر دیتا، لیکن تمہارے لیے ان پہاڑوں کو باقی رکھا ہے. ان کے اندر کھدے ہوئے ان کے محلات اور ان کے مکان رکھے ہیں
تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے یاد کرو اور اپنی زندگیوں کے رخ سیدھے کر سکو۔ تو کہا ایک تو کہانی وہ تھی۔ اب انسان کی نفسیات کو اور عمومی انسانی رویوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ الفجر ہمیں ایک اور دائرے میں داخل کر رہی ہے، اور میں اور آپ آج کی شب میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور انسانی اس طبع کو اور انسانی اس مزاج کو، جو اس کی غلط فہمی ہے، جو قرآن نے کھول کر بیان کی۔ اللہ اکبر، یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بہرحال انسان جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، اس کا رب جب اس کو امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اسے وہ عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ اور طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، عزتیں دے کر اور طرح طرح کی گوناگون نعمتیں دے کر، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا۔ تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے، تبھی تو اس نے مجھے ان دولتوں سے، ان عزتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، پرکھ کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ اس کو دولت کا دیا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی، اور اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دولت ملتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے تو ہم اس عزت کے لائق ہوئے، یہ منصب ہمیں دیا گیا۔ حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو منصب، یہ جو دولت ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے کس ذریعے سے حاصل کی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، وہ نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ساری روزی روٹی حرام کی، لوگوں کا خون نچوڑ کے، فساد اور دنکے سے، ناجائز فروشی سے مال کماتا ہے، اور ایک عالی نسب محل نما مکان بنا کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ وہ فضل نہیں تھا، وہ اس کے لیے امتحان تھا، آزمائش تھی اس کے لیے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، میں نے کئی گھر اجاڑے ہیں تو اپنا گھر آباد کیا ہے، تو وہ اس کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوا، تو وہ جواز فراہم کر لیتا ہے اپنے لیے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے اور میرا رب میرے اوپر راضی ہے تو ایسا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے اور وہ غربت کی چکی میں پسنے لگے، بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ناراضگی ہے تو ان مصیبتوں نے میرا گھر دیکھا ہے، ان بیماریوں نے میرا وجود دیکھا ہے، غربتوں نے مجھے گھیر لیا، اگر اللہ راضی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ دنیاوی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی۔ نمرود کو بھی مال و دولت عطا کیے گئے اور حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کیے گئے۔ تو یہ اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی ہے۔ اسی طرح جو آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس لیے ڈالا گیا کہ اللہ ناراض ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں
جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا کی دلیل توفیقات خیر کا نصیب ہونا، اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل برائیوں میں کسی شخص کا مبتلا ہو جانا۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو پھر اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اس پر استقامت، صبر مانگتے ہیں، اور کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو۔ تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر، یا دوسری حالت میں اللہ تعالیٰ کا صبر کرتے، اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو رویہ عمومی طور پہ لوگوں کا ہے کہ دولت آئی تو پھول گئے، اور سمجھا کہ یہ دولت اسی لیے ملی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے، اگر خدا راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ دولتیں کیوں نصیب ہو جاتی۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتا ہے، لیکن انہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا، ان کی ابتلا تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب دولتیں اور ثروتیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جناب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ جن سے ناراض ہے ان کو بھی دیتا ہے، جن سے راضی ہے ان کو بھی دیتا ہے۔ اس کی ناراضگی کا اور اس کی رضا کا یہ معیار ہی نہیں ہے۔ کہا بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو بالکل ہی مار دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مومن کے لیے وعدہ حور، کافر کو دی حورو قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ یہ تو پہلے ہی شکوہ کناں ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے مطیع کتنے ہیں، فرما بردار کتنے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق خیر دی ہے تو پھر سمجھ لو آپ کا رب آپ پہ راضی ہے، اور اگر معصیت میں دلیر ہیں، گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، پھر سمجھ لو تمہارے رب نے اپنی رحمت کی نظر تم سے ہٹا لی ہے، اور تم ڈٹ کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، اور وہ تمہاری ڈور ڈھیلی کرتا چلا جا رہا ہے، تم اس کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گئے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ
تمہارا معاملہ مال و دولت کا دیا جانا یا تنگ کیا جانا، یہ دونوں تمہاری آزمائشیں ہیں۔ دولت بھی آزمائش اور غربت بھی آزمائش۔ دولت تمہیں فرعون نہ بنا دے، نمرود نہ بنا دے، قارون نہ بنا دے، اور غربت تمہیں کفر تک نہ لے جائے، اور تمہارے اقدار اور تمہارے اخلاق نہ کہیں بگڑ جائیں۔ تو کہا کہ دونوں حالتوں کے اندر جو اپنی عادات کو درست رکھتا ہے، اپنے مزاج کی خوبصورتیوں کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب سے منہ نہیں پھیرتا، وہ سرخرو ہے، کامیاب ہے، بامراد ہے۔ باقی عمومی طور پہ جو قوموں کے اندر انحطاط آتا ہے، زوال آتا ہے، مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا ایک سبب آگے ارشاد فرمایا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، یہ جو تم مالی مشکلات میں مبتلا ہوئے ہو، تمہاری معیشت میں بحران آیا ہے، اور تم ایک ہر طرح کے دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی تنگ دست ہو گئے ہو، تو اس کا سبب غور کرو، اس کا سبب روحانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، اس کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ ہے سبب اس کا، جو تم معاشی بحرانوں میں مبتلا ہو، جو تم تے در تے مصیبتوں میں مبتلا ہو، تم ہر طرح کے مادی اور معدنی وسائل ہونے کے باوجود بھی کوڑی کوڑی کے لیے ترس گئے ہو، جو تم قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو، تمہیں ذلت کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، تو اس کا سبب قرآن بتاتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا مسئلہ۔ اب یہاں قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے۔ تمہارا تعاون کا وہ توڑا ان کی تذلیل کا سبب نہیں بنے گا۔ تم ان کی تصویریں اور ان کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی غربت کا تماشا نہیں اڑاؤ گے اور ان کی تذلیل کا سبب ذریعہ نہیں بنو گے، تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا وہ بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی کہا، سرًا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو، ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔
تو یہ بڑی باریک چال ہے. تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے. تو یہ اپنے آپ سے پوچھے. بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ. تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید میں جو مقصود تھا وہ اچھی طرح عرض نہیں کر سکا. تو میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، لیکن ساتھ ضمن میں یہ بات تھی چلو شہرت بھی تو ہو ہی جائے گی. تو حضور نے پھر فرمایا کہ فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. کہتے ہیں میں پھر سمجھا کہ میں صحیح طرح عرض نہیں کر پایا. میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے. یہ بات ضمن میں ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے گی، ناموری بھی ہو جائے گی. حضور نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر گزرے تو رک گئے. کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا. تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا. اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے ہو. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے جہاں تازہ ہوائیں آتی ہیں وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے، دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور ماحول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے. کسی نے کہا نہیں جو صحن چمن میں گھر ہوگا وہ اچھا ہے، تازہ ہواؤں کے جھونکے اور اطراف میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے نہال کرے گا، وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو صحن چمن میں ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے، جو کسی عالی نسب شاہراہ کے اوپر ہے، تاکہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکیں، آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا نہیں جناب کسی عالی نسب سوسائٹی کے اندر واقع گھر ہو جس میں آپ کی سیکورٹی ہو، آپ کی حفاظتی حصار بہت مضبوط ہوں، وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب گھر فلاں شہر میں ہو تو اس شہر کی آب و ہوا اچھی ہے تو وہ گھر اچھا ہے. تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہو، کسی نے کہا کہ نہیں جو گھر جو ہے وہ کشادہ چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقع ہو وہ گھر اچھا ہے. میرے حضور سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ ایک جھونپڑا ہی کیوں نہیں ہے.
چاہے وہ 1-2 مرلے کی جھونپڑی ہی کیوں نہیں ہے، اس میں یتیم رہتا ہے، اور ساتھ شرط ہے کہ اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ تو وہ گھر خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے۔ تو اپنے گھروں میں یتاما کو عزت کے ساتھ رکھو، یتاما کی مدد کرو، نصرت کرو، اعانت کرو، لیکن انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دو، یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا باپ یاد نہ کرواؤ اس کو۔ یہ ہمیں بتایا گیا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار نہ کرو، اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا۔ غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو۔ آج لوگ غربا کے سامنے بیٹھ کے نئی نئی آنے والی گاڑیوں کے قصے چھیڑ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ نانے شبینہ کو ترستا ہے۔ تو کاش کہ اپنے طرف میں، اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اسی طرح غریب کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار نہ کرو، اور یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار نہ کرو۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جس کی مہک ہمسائے کے گھر تک نہ پہنچ پائے، تاکہ اس کے بچے ضد کر بیٹھے تو وہ بلکتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو، وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ بچائے، محفوظ رکھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایک تو مسکین کو کھانا کھلانا، قرآن نے اس سے بڑھ کے اگلی بات کی ہے۔ قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لائیں؟ کلام خالق ہے۔ یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اس طرف نہیں کی، اس کو عزت دینے کی تلقین کی، کھانا اس کے اندر آ گیا۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی، کھانے کی ترغیب کی بات کی، کھانا اس کے اندر ہی آ گیا۔ کوئی ایک شخص دنیا بھر کے مسکینوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو، معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو؟ تو کہا کیا کرو؟ کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ، غربا کے ساتھ، یتما کے ساتھ، لاچار طبقوں کے ساتھ مدد، اعانت کی ترغیب دو۔ جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے۔ تم نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ اور لوگ آ کے لوٹ کے لے گئے، لیکن یہ تو 10، 20، 50 آدمیوں کی کہانی ہے۔ لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا؟ تو کہا تم ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے۔ ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نانے شبینہ کو ترستا ہے۔ ہر بندہ اپنے اطراف پہ غور کرے۔ اگر ایسا ماحول ترتیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمائے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیبی عمل کو اپنا شعار زندگی بنائیں، لوگوں کے دل میں احساس جاگے، اور پھر وہ جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بانٹ کے آدھی اپنے ہمسائے کو دے دے گا، تو دونوں کا گھر چلے گا۔ نہ یہ کہ جو ہے وہ چند لوگ تو میدان عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ جو ہے وہ صفاک مزاج کا ہو، تو پورا معاشرہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے۔ لازمی نہیں کہ وہ امیر ہی ہو، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے، وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر کے 2 حصوں میں کھا سکتا ہے، تاکہ معاشرے کا درد اور معاشرے کا دکھ بانٹ لیا جائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بھری زندگی نہیں پاتے ہو، تم معاشی بحرانوں میں مبتلا ہوتے ہو؟ وہ یہ ہے کہ تم میراث کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو۔
وراثت کا مال کھا جاتے ہو، کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو، یہ تمہارا مزاج ہے۔ جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں تو پھر معاشرے سکون اور طمانینت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آیان اقتدار ہوں، چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوں۔ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے، سکون سے، طمانینت سے، قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے، جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں، مشکل کے لمحے ہوں، تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فزوں تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ آج جب ملک کے اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی، لاک ڈاؤن کی، تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بحران پیدا کریں گے غذائی اجناس کا، تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں؟ آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے، ان کے لیے جو ہے آنے والی کٹیں برآمد ہوں گی امراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے، تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی؟ پھر تو اللہ کا قہر، غضب نازل ہوگا۔ تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قومیں سکون اور طمانینت نہیں پاتی، وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں، وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 دولت، اور دولت کی محبت ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالا وعدد، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے وعدد، اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، اس کے دماغ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کثرت مال کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ یحسب، وہ گمان کرنے لگ جاتا ہے ان مالہ اخلد، اس کا مال اس کو لافانی کر دے گا۔ مال کی کثرت سے وہ ہر شے خرید سکتا ہے، وہ صحت خرید سکتا ہے، وہ عدالتیں خرید سکتا ہے، وہ کچہریاں خرید سکتا ہے، وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے، وہ اپنی آسودگیاں اور سہولتیں خرید سکتا ہے، وہ صحت خرید سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ایک خمار پیدا ہوتا ہے، اگرچہ میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی ہے۔ ایسے منظر بھی زمانے میں دیکھے کہ اٹلی والوں نے اپنے پیسے سڑکوں پہ پھینک دیے کہ یہ کون سے پیسے تھے جو ہمارے عزیزوں کی جان بھی نہ بچا سکے۔ وہ مال، جس مال کو سنبھال کے رکھا کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا، وہ کام نہیں آ سکا۔ مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا، مشکل ویلے مشکل کشا تمہارا رب ہی کام آتا ہے۔ اس کی دہلیز پر اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور اس سے کبھی بھی تعلق خراب نہ ہونے دو، وہ تمہارے کام کرے گا۔ لیکن انسان یہ گمان کرتا ہے، ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، وہ کہتا ہے میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، دائمی بنا دے گا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دولت کے انبار ہوں گے تو۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تیرا گمان ہے۔ اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا، وہ خزانوں سمیت دنس گیا اور اب تک دنستا چلا جا رہا ہے۔ اگر مال بچاتا ہوتا تو فرعون کو، حامان کو، قارون کو، شداد کو بچاتا۔ کہا نہیں، کلا ایسا ہرگز نہیں ہے، لینبذن فی الحطمہ، ہم پکڑ کے اس کو ہوتامہ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں جو لفظ استعمال کیا لینبذن، اہل عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو وہ اتار کے پھٹا ہوا پرانا ہوا جوتا اتار کے یوں حقارت سے پھینکتے، اور ساتھ کہتے نبست النعل، میں نے پرانا جوتا پھینک دیا۔ تو جس طرح جوتا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے، اور انسان 2-4 لمحے تو سوچے کہ میں کوئی اس سے کوئی چل سکوں، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو میرے لیے وبال جاں بن گیا ہے، تو وہ جس طرح حقارت سے جوتے کو پکڑ کے پھینکتا ہے، تو وہی لفظ استعمال کیے گئے۔ وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نبست النعل، میں نے پرانا جوتا پھینک دیا، یہاں وہی لفظ ہیں۔
کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں اے عرب جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوتا پھینکتے ہو، ہم یوں اس کو پھینک کے جہنم میں ڈال دیں گے، یوں پھینک دیں گے جہنم، کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ڈال دیں گے۔ اب حطمہ کا لفظ بولا، پھر خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ جس حطمہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ آگے خود فرمایا نار التی، فرمایا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، نار التی، نار اللہ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے گی، جو دل چاٹ جائے گی، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے، ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرورت پڑے تو لوگوں میں بانٹو، اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے، دل میں آئے تو خیر نہیں ہے۔ تو مال کو جیب میں رکھنا، مال کو تجوری میں رکھنا، لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا۔ دل یہ تن حجرہ رب سچے دا، یہ اسی کا حجرہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ تو اس میں مال کیوں آئے؟ مال ہوتا کون ہے کہ دل کے حجرے میں آئے؟ اس تخت پہ مال کیوں بیٹھے؟ اس تخت پہ جلوے تو میرے رب کے ہی ہونے چاہیے نا۔ تو کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، وہ لمحے بھی آنے والے ہیں، یہ محل، یہ ماڑیاں، یہ پلازے، یہ عالی نصب کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ اونچے اونچے ٹاور، سارے زمین بوس ہو جائیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ہر شے برابر ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف بصف اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آسمان وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے کناروں سے نیچے آ جائیں گے۔ 7 لائنیں فرشتوں کی ہوگی، ایک روایت میں آتی، کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکے گا اللہ کی دھرتی سے۔ کتنا سخت دن ہوگا، تیرے رب کا امر آئے گا، تیرے رب کا حکم آئے گا، تیرا رب اپنی شان کے ساتھ تخت نشین ہوگا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اللہ کے حکم کے منتظر۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا۔ 70,000 فرشتے زنجیریں ڈال کے جہنم کو کھینچ کے حشر کے میدان میں لائیں گے۔ اللہ کے عرش کی بائیں جانب حشر ہو، دوزخ کو لایا جائے گا۔ اس کا چیخنا، اس کا چنگاڑنا اور اس کے شعلوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی۔ وہ سخت دن ہوگا۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا، پھر کیا فائدہ۔ آج وقت ہے، آج اس کی دہلیز پہ آ جائیں، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، پھر آج کی رات رحمتوں بھری رات ہے، چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معذرت کرنے والا، میں اس کی معذرت قبول کر لوں، ہے کوئی میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوالی بن کے ہاتھ پھیلانے والا، میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑوں گا۔ آج اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی، جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شے سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے کا۔ جب پیغمبر آئے، رسول آئے، روز جنازے اٹھتے تھے، سورج غروب ہو کے بتاتا تھا، پہلی قبریں کہتی تھی، اس وقت تو سمجھا نا۔ اب سمجھا تو کیا فائدہ، چونکہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل ہے ہی نہیں۔ اس وقت بندہ کہے مالک پھر مجھے ایک بار دنیا پہ بھیج دے، کبھی سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا،
میں نے تو پڑھا کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے, نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے, ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے. لیکن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی کو آگے بھیجا ہوتا. وہ زندگی جو دنیا پہ گزار کے آئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہ گزاری ہوتی, وہ اس آخرت کے لیے گزاری ہوتی. ہم نے اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہوتی. 4 دن کی زندگی تھی, زندگی تھی کیا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حشر کا. 50,000 سال کا قرآن بتاتا ہے. اور یہ ساری زندگی 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی لگا لیجیے. یہ ساری زندگی 60-70 سال کی, اور وہ ایک دن 50,000 سال کا. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو جب بندہ موازنہ کرے گا تو کہے گا کاش وہ تھوڑی سی زندگی تھی. پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہا؟ کا ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے, ایک سے داخل ہوا, دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں. دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں. لیکن کہا جائے گا تو 60 سال گزارا ہے, تو 70 سال گزارا ہے. اس کو ایسے لگیں گے کہ یوں ہی گزر گیا, چند لمحے تھے. اللہ اکبر. لیکن جنہوں نے یہ راز سمجھ لیا انہوں نے پھر زندگی گزارنے کی طرح جو حق تھا اس طرح گزارا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی شیخ خطلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن, دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. گزری جائے گی نا. جس نے روزہ رکھا اس کا بھی تو دن گزر ہی جاتا ہے, اور جس نے نہیں رکھا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے. لیکن افطار کے لمحوں پہ انواع اقسام کے کھانے جب سامنے پڑے ہوتے ہیں, تشکر کے جذبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ شکر ہے مالک نے یہ دن نقطہ انجام تک پہنچایا, تو وہ جو کیفیت روزہ دار کی ہوتی ہے وہ بے روز کی تو نہیں ہوتی. تو اللہ جل شانہ نے یہ زندگی دی. کچھ لوگوں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری, روزہ دار رہ کے زندگی گزاری, اور کچھ لوگوں نے آوارگی میں زندگی گزاری. جب روزہ کھلنے کا وقت آئے گا پھر پتہ جائے گا, وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اللہ فرماتا اس دن اللہ کے عذاب کی طرز پر اللہ کے عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. جیسا اس کا عذاب ہوگا کسی کا عذاب ہو ہی نہیں سکتا. اس کی پکڑ گرفت ہے. اس نے اگر نعمتیں دی تھی تو آج اس کی گرفت بھی دیکھنے والی ہوگی. اللہ اکبر. ولا یوسک وثاقہ احد, اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا جس طرح وہ جکڑے گا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. کہا پکڑو اسے, جکڑو, اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو کے جہنم میں ڈال دو. وہ کیسی گرفت ہو گئی. تو کہا کہ جس طرح وہ پکڑے گا کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا, کوئی چھڑا بھی. یہاں تو جیلیں توڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, یہاں کی تو جو وہ پکڑنے والے بک جاتے ہیں, لیکن اللہ کی پولیس تو نہیں بکے گی. کوئی جان چھڑا کے بھاگ تو نہیں سکے گا, اس کی گرفت سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا. اللہ اکبر. یہ اس سخت دن کی مشکل ترین حالات کی عکاسی ہے. عین اس ماحول میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آتا ہے. اللہ اکبر. اچانک آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا. اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاری. اے نفس مطمئنہ جو اللہ پر اپنے آپ کو راضی کرتے رہے, جنہوں نے ذکر سے اطمینان قلب حاصل کیا, جو اس کے حکموں کو نہ توڑتے رہے, ان کو آواز آئے گی اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا اپنے رب کی طرف, تیرا رب تیرے سے راضی اور تو رب سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. دو خوبیاں کہ تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی. یعنی تو نے اس طرح زندگی گزاری کہ تو رب پہ راضی ہو گیا, مشکل میں بھی راضی, تکلیف میں بھی راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو راضی تھا رب پر. علماء نے لکھا ہے اللہ کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن یہ آسان ہے. بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ مشکل ہے. بندہ راضی ہوتا ہی نہیں, لیکن جس نے اس کے باوجود کہا مالک میں ڈاڈا راضی ہوں تیرے پہ, واہ واہ خوش ہوں تیرے پہ, تو جو بندہ ہو کے رب پہ راضی ہو گیا, اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے گئے گا میرے بندے تو میرے پہ راضی ہو گیا, تیرے اوپر تکلیفیں بھی تھے, آلام بھی, مصائب بھی, لیکن تو راضی ہو گیا. میری جنت کے 8 دروازے کھولے, جدھر سے گزرنا ہے گزر جا, میں تیرے پہ راضی ہو گیا ہوں.
اللہ اکبر۔ تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ سورۃ الفجر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا، جلد یا بدیر اس کی گرفت میں تو لوگوں نے آنا ہی آنا ہے۔ کفار کو تو دنیا کے اوپر سزائیں دی گئی، عذاب استیصال میں مبتلا کیا گیا۔ اس امت کو حضور کے صدقے عذاب استیصال سے تو محفوظ رکھا گیا، لیکن اللہ کی گرفت، پکڑ اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے چینیاں اور اضطراب یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے۔ لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستوں میں بسر کر دیتے ہیں، فضائے اکبر کے دن جب داروگیر کے لمحے ہوں گے، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور گندی اور لمبی گردن نکال کر کے وہ مجرموں کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آواز دے کے کہے گا وہ جنت کے در کھلے ہیں اور حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، غلمان تمہاری راہوں میں کھڑے ہیں، تم نے دنیا کو میرے لیے چھوڑا اور آج جنت جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی دل دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، جاؤ وہاں بہتی نہریں اور خوبصورت باغات اور لٹکتے ہوئے پھل، سب سے بڑھ کر میری رضا تمہیں وہاں نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ جل شانہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد۔ اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ویسے تو جب بھی مانگے اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے، یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بند اور اس وقت کھلا ہے، یہ تو اس کا در ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، جس زبان میں بھی مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کے انداز میں مانگو، سعدی کی طرز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو سی اس کی چوکھٹ پہ، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ آؤ تم مجھ سے طلب کرو۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب میری دہلیز سے بھی دتکار دیے گئے تو پھر جائیں گے کہاں؟ اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے؟ تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں، ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجا پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا، اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ تیرے عاجز ناتواں کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما۔ اللہ گناہوں کا بوجھ لیے، اللہ گناہوں کا بوجھ لیے، کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں۔ میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ لیلۃ البرات کے ان حسین لمحوں میں مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں۔
تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارا شمار بھی ان گناہ گاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ، ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا ڈال اللہ، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے اللہ، ہمارے اندر ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزی کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی در نہیں، تیری دہلیز پہ حاضر ہیں اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ، پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکار رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ، اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ، اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے، اپنی دہلیز سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ، ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرمانا، ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ، ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ، ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے، ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے عطا کر دے، دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے، اپنی یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے اللہ، ہمیں نفس و شیطان کے مکر سے بچا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ، تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ملتجی ہیں، تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہم سے درگزر فرما اللہ، ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے، ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے، حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے اللہ، ہمیں صالحیت کے اجالے دے دے، ہماری سوچوں کو نور اور پاکیزگی اور عفت عطا کر دے اللہ، ہم تیری دہلیز کے سوالی، تیری چوکھٹ کے بکاری، ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ، اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ، اپنا خاص کرم فضل پورے عالم پہ فرما اللہ، اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ، تیری مخلوق سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ، پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ، اس بیماری سے نجات عطا کر دے، اس مشکل سے، اس تکلیف سے اللہ، پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ، اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ، اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ، تو کریم ہے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے اللہ، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ، اسلامی ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں ظلم اور جبر میں کسے مسلمان تلخ زندگی، جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ، انہیں نجات عطا کر دے اللہ، انہیں آزادیاں نصیب فرما دے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ، فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے میرے مالک، سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ، برما کے مظلوموں کی مدد فرما، یہ امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہے اللہ، انہیں نجات عطا کر دے اللہ، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اے اللہ، اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما دے اے اللہ، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، اس امت کو صالح جرأت مند عالمی قیادت نصیب فرما، اس امت کو صالح جرأت مند عالمی قیادت نصیب فرما اللہ، بیدار مغز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ، بلاد اسلامیہ کی خیر فرما، بلاد اسلامیہ کی خیر فرما، بلاد اسلامیہ کی خیر فرما اللہ، اس امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے، باہم جڑنے کی توفیق عطا کر دے
جو تقسیم ہے امت کے مابین، گروہی، مسلکی، فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں، اللہ ان سب کو دور کر کے حضور کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ حضور کے نام پہ ان سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ عشق رسول کی دولت فراواں سب کا مقسوم کر دے۔ اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں۔ اللہ پھیلائی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ اللہ ہمیں شفائیں عطا کر دی جائیں۔ دنیا کے اوپر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دی جائے۔ پریشان حالوں کو خوشحال کیا جائے۔ دکھیوں کے دکھ دور کر دیے جائیں۔ اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقسوم فرما دے، ہم سب کا مقدور کر دے۔ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، میرے ملک کو معاشی بحرانوں سے نجات عطا کر دے، میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے، معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے۔ اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے، ہر نظر بد سے، ہر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرما۔ اللہ اس ملک کے ہر محافظ کی، چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کھڑا ہے یا جغرافیائی سرحد پہ کھڑا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصیب فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما۔ اللہ عرض وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فراوانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ان کا خرچ کرنا قبول فرما۔ اور اے اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بے روزگاروں، درد مندوں، مجبوروں، لاچاروں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سلسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی اعانت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما، ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا، خدمت دین متین کی توفیق سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رونقیں بحال ہوں۔ اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رونقیں بحال ہوں۔ حرمین طیبین کے در کو شادہ فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالک تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ ہم خطاوار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اللہ ہم تیری رحمت کے ملتجی، تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں، تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تیرے رسول کا واسطہ، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مالک حضور کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے۔ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ گنبد خضرا پر برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تیرے پاکیزہ گھر بیت اللہ میں 120 رحمتیں جو ہر لمحہ برسنی ہیں، ان برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تجھے واسطہ صحاب رسول کا، تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا، تمہیں حضور علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو راہ دین پہ مستقیم رکھنا۔ اے اللہ ہمیں دین کا ہمیشہ نوکر رکھنا، ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصود کرنا۔ اللہ جہاں جہاں لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما، جو نہا خانہ قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما۔ اے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹایا جائے، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما، جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما، جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اللہ ان کے لیے صالح اسباب مہیا فرما، جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما، انہیں قرار نصیب فرما، اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے۔ اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی کرا رہی ہے انہیں نجات عطا کر دے، امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقسوم کر دے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا، ہمیں مایوس نہ لوٹانا،
ہم تیری دہلیز کے بکاری ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ اللہ تیرے سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری التجائیں قبول فرما۔ اے اللہ اگر ہماری دعائیں رد کر دی گئی، شیطان بہت خوش ہوگا، اس کی خوشی کے اسباب نہ ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ اس بیماری کو، اس کرونا وبا کو دور کر دے۔ اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے۔ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں۔ اللہ جو مالی بحران میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں انہیں اتنا دے کہ کبھی کمی نہ آنے پائے۔ اے اللہ ہمیں کبھی بے آبرو نہ ہونے دینا، ہمیشہ سرخرو، کامیاب، کامگار اور بامراد رکھنا۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی اٹھتے رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگتے رہیں۔ زندگی بھر کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اللہ ہماری سفید پوشی کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دینا، ہمیشہ سرخرو، بامراد اور باوقار رکھنا۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا۔ ہمارے گھروں میں برکتوں کے قافلے اتارنا، ہمارے گھروں میں رحمتوں کے قافلے اتارنا، ہماری نسلوں کو خوشبودار رکھنا، نیکوکار رکھنا، اپنے دین کا مسافر رکھنا۔ اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونق سلامت رکھنا، اس کے ذیلی اداروں کو ترقی اور عروج اور بانکپن نصیب فرمانا۔ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفی فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا۔ تیرے دین کے لیے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما۔ جہاں جہاں جو بھی تیرے دین کے لیے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے، اللہ اس کا کرنا قبول فرما، اس کی محنت مستجاب فرما۔ پوری امت کو وقار، عزت، شان و شوکت اور حشمت عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس بابرکت رات کے دامن سے پھوٹتی ضیاؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر اور کبائر معاف فرما۔ اللہ جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو کبیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے، ہمارے باطن سچے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہماری سوچوں کو عفت دے دے، ہماری زبان کو سچائی دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا کا نور دے دے، ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے، ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں رکھ دے۔ اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی پناہوں میں رکھنا۔ اللہ تیرے گھر آباد ہوں، مسجدوں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اللہ تسبیح تراویح سے مسلح آباد ہوں۔ اللہ مسجدوں کی رونقیں سلامت ہوں۔ اللہ درود و سلام سے، سجدوں سے مسجدوں کی رونقیں آباد ہوں۔ اللہ تیرے ذکر سے آبادیاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے۔ میری آواز اللہ جن ذرائع سے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ رہی ہے، اے اللہ ان ذرائع کو اپنی خاص امان نصیب فرمانا۔ اللہ ان دوستوں کو جو سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہماری آواز کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کرنا، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا۔ کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نہ داریم غیرست تو فریاد رس، تو یاسیاں را خطا بخشو بس، نگے دار مارا ز راہ خطا، خطا در گزار و ثواب نوا، پادشاہ جرم مارا در گزار، ما گناہ گاریم تو آمرزگار، تو نکو کاری و ما بد کر دائم، جرم بے اندازہ بے حد کر دائم۔ الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قرباں رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے یہ امیر کہ نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کرنا، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں دینا۔ اللہ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں دینا، بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمانا۔ ہے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آمین آمین پکار رہے ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرمانا، ان کی دعائیں قبول فرمانا، ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دینا، اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں رکھنا۔ تو کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا، برکتوں رحمتوں کے قافلے اللہ ہمارے وطن میں نازل فرمانا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا۔ اللہ پوری انسانیت جو دکھ میں مبتلا ہے اس کو سکھ عطا کر دینا۔ اللہ کشمیر، فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد اور ظلم کی باہوں میں کسے قرار ہیں ان کو نجات عطا کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین.